लड़ाई भी हमारी हुई बड़ी, हमें बातें भी बड़ी थी, बट वी हैव डन अ गुड जॉब व्हाइल वी वर इन सेनेट। मेरी बहन सारा यास, उन्होंने हमेशा बहुत काम किया, अभी भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। और आप जो प्रेसिडेंट इस इस्लामाबाद में आप एक सेंटर चला रहे हैं, भाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड दैट वी ऑल वर्क इन वन डायरेक्शन फोकसिंग इज सच एन इशू, तो मेरा ख्याल है हमारी कौम के लिए बड़ा बेहतर होगा। मौजू की तरफ आते हुए मेरा ख्याल है मेरे दो कोलीग्स यहाँ पे, इन्हें पता है कि मैंने कश्मीर पे और इंडिया पे पैलेस्टीन में पार्लियामेंट में बहुत काम किया, लिखा भी बहुत। तो मैं ये अर्ज करूँ कि अगर आप कश्मीर का मसला और पैलेस्टीन का मसला लें तो दोनों में आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। पहली सिमिलैरिटी ये है कि ये मसला इस खित्ते में आपके सामने यूके छोड़ के गया, और वो जिस तरह छोड़ा और जिस हल भी हो सकता था, वो मेरे ख्याल है जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारी हिस्ट्री उसकी गवाह है। इस तरह आपने देखा है कि पैलेस्टीन का मसला जो है वो आपने देखा 1947 में जब उसकी करारदाद पेश हुई तो 20% उनको दिया गया, पूरा एरिया जो था पैलेस्टीन का, अब वो 80% पे काबज हो चुके हैं। तो वो मसला भी एक रखा गया। अब अगर इसकी आप एनालिसिस करें और सी की स्ट्रेटजी एंड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ वेस्ट, कि उन्होंने हमेशा एक ऐसा काम किया कि खित्ते में किसी न किसी तरह गड़बड़ रहे, और ये गड़बड़ आपने देखी है कि जिस अंदाज से मिडिल ईस्ट में लिखी गई उसका जवाब नहीं। वेरी फ्रैंकली अगर आप पिछले चंद सालों का सुन देखें तो एक बड़े ही सोचे समझे मंसूबे के तहत मिडिल ईस्ट को डिसबैलेंस रखा गया, उनको अपने मामलों में उलझा दिया गया ताकि वो पैलेस्टीन की तरफ उसकी मदद के लिए और इजराइल के खिलाफ सामने न आए। आपने अरब स्प्रिंग देखा, आपने देखा किस अंदाज से इजिप्ट को डीरेल किया गया, उसके बाद लीबिया आपने देखा, इराक में लाकर जिस अंदाज से सीरिया को, टर्की को, सबको आपस में लड़ाया, वो भी आप देखें वो कौन थे। और फिर ये कोई आप ढकी छुपी बात नहीं है कि दैश किसने बनाई, दैश को बनाने वाले कौन थे, और वो लोग जो दैश में शामिल हुए नियरली 7000 ट्रूप्स, उनको मिलने के लिए कौन सेनेटर अमेरिका से आया। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये बड़ा ही वेल डिजाइन मॉडल है अगेंस्ट मुस्लिम्स। और अगर आप टेररिज्म की एक जो इस्तिलाह बहुत चलती है, और हर आने वाला प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का वो इसी को लेके चलता है, टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म एंड वी मुस्लिम आर टेररिस्ट एंड वी आर ऑलवेज ब्लेम्ड, एंड जो डिफेम किया जाता है वो आपके सामने है। आखिर इसके पीछे को हाथ तो है ना। तो अगर आप इसको पूरे को एनालाइज करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। While holding on something on to Israeli side, आप पाकिस्तान की तरफ आ जाए, इस खित्ते की तरफ आ जाए, तो अगर आप देखें तो जिस अंदाज से यूएसएसआर आया अफगानिस्तान में, और मकसद क्या था, ल्योरन कैसे हुआ, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को इस जंग में किस तरह झोंका गया, मेरा इससे बेहतर जनरल साहब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्हें पता है कि क्या हालात और वाक़यात आए सामने, और वी हैड टू जंप इन इट। आई थिंक टू माय ओन असेसमेंट इट वाज अ मिस्टेक। लेकिन समटाइम इस अंदाज से चीजें चलती हैं, आप उस अंदाज से दिखेला जाता है, इस अंदाज से मजबूर किया जाता है कि शायद कभी कुछ चीजें मुश्किल हो जाती हैं। आपने देखा कि कैसे बाहर की दुनिया से सारे डिस्ग्रंटेड एलिमेंट्स, लीबिया से, सीरिया से, सूडान से, आपके अफ्रीकन दूसरे ममालिक से उनको लाकर ट्रेन किया गया अफगानिस्तान में कोस्ट में, जिनको मुजाहिदीन के नाम से पुकारा गया। और जब अमेरिका का अपना जो उल्लू सीधा करना चाहता, सॉरी फॉर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो हम सब ने देखा कि वो हाई एंड ड्राई उन मुजाहिदीन को भी छोड़ गए और हमें भी छोड़कर चले गए। ऑब्वियसली वो मुजाहिदीन जो लाए गए कुछ इसमें जेन्युइन भी थे, जिन्होंने ये महसूस किया कि एक मुसलमान मुल्क पे हमला हुआ है, लेट्स गो एंड गिव आवर लाइफ, दे डिड कम, बट
most of them were disgruntled element, کیونکہ اس وقت میں ڈائریکٹر FIA تھا پشاور میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو میں نے کچھ اس پہ اسٹڈی بھی کی. اور جب یہ گئے اور جس ہیسٹ میں گئے، اور میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت حکومت تھی، بینگ ڈائریکٹر FIA تھوڑا میرا سا رول بھی تھا اس میں، گلبدین حکمت یار اور بانی صاحب جو پریزیڈنٹ بنے، اور جس انداز سے وہ گئے اور پھر جس انداز سے ان کا شرازہ بکھرا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ وہی مجاہدین میں سے طالبان جنم لیتے ہیں اور طالبان سامنے آتے ہیں. حالانکہ طالبان ایک اپنے لیے ایک بہتر راستہ افغانستان کے لیے بنانے کے لیے نکلے، لیکن پھر انہی میں سے جس طرح القاعدہ سامنے آتا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور اگر سب کی ٹریننگ دیکھیں جن کو وہ پاکستان کے نام لگاتے ہیں، ٹریننگ ساری امریکن سے. پیسہ کہاں سے آیا؟ امریکہ سے. جو فل سپورٹ تھی کن کی تھی؟ امریکن کی تھی. کیونکہ مجھے اس لیے پتا ہے سر جن صاحب، میں نے بہت سی ریڈز کی، اور جب اس OBL کو اریسٹ کرنا تھا تو اس کے بہت سے ساتھیوں کو ہم نے اریسٹ کیا. تو مجھے یاد ہے آج بھی ایک تصویر آئی میرے سامنے، تو میں نے دیکھا یہ لمبے تھا، بھائی کون ہے بندہ، ذرا اس کا پتہ کرو. پتہ لگا ہے ان کو کہتے ہیں الشیخ. تو میں نے اس کے ارد کوئی لوگ ہوں گے. تو اسلام آباد میں زاہد الشیخ رہتے تھے، جو بھائی تھے، آپ کو یاد ہوگا جو القاعدہ کا بڑا خالد الشیخ جو پکڑا گیا تھا اسلام آباد سے، پھر اس کو بھیجا گیا امریکہ میں. تو ان کے یہ بڑے بھائی تھے. تو ان کے یہ بھتیجے نے مجھے بتایا کہ یہ شیخ ہے، یہ ہمارے ہاں ہی رہتے تھے. اور جو چیزیں میرے پاس اس وقت نوٹس میں آئیں، اس میں بالکل بغیر کسی تسلسل کے یہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم تھی، جس میں امریکہ نے مڈل ایسٹ کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بلایا اور جس طرح استعمال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرف انگیج کیا گیا. اب اس کے ساتھ اگر آپ کشمیر دیکھیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جن صاحب، اور آپ نے سنا ہوگا اپنے مشتاق بھائی کہ میں نے ہاؤس میں بھی کہا کہ ہم نے 74 ایئرز ایک وہ پچ کھیلی جو ہماری بنائی ہوئی تھی کشمیر پہ، بلکہ اس پچ پہ ہم کھیلتے رہے جو انڈیا نے ہمیں بنا کے دی. انفارچونیٹلی ہم اس پہ چلتے رہے، اور ڈیورنگ دس پیریڈ بالکل وہی جو اسرائیل کی پالیسی تھی وہی اڈاپٹ انڈیا نے کی. واٹ از دیٹ؟ آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک ٹارگیٹڈ سیل بنایا راہ میں، اور پھر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کی بدنامی حصہ تک کر دی کہ ہمیں لوگ ہمارے پاسپورٹ گرین کو دیکھ کے یہ سمجھتے ٹیررسٹ آ گئے. I'm sorry to say. تو یہ ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت چلا، جس میں ویسٹ نے بھی ان کا ساتھ دیا اور بھرپور ساتھ دیا ان کا. ابھی پھر جسٹ about 3 months back آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سینٹ ہاؤس میں ایک چیز ڈسکلوز کی تھی with documentations followed by a press conference, Disinfo Lab on European soil, جس پہ انہوں نے دنیا کے تقریباً 100 کے قریب ملکوں کا سوائل استعمال کیا پاکستان کے خلاف، جس پہ نہ بلکہ وہ مرے ہوئے آتھروں کا نام استعمال کرتے تھے، وہ بالی ووڈ کے سٹار کا بھی نام استعمال ہوا، اور جس انداز سے انہوں نے وہاں کے جو یورپین یونین کے ایم پی سے ان کو استعمال کیا. اور آپ نے دیکھا کچھ گروپ آف ایم پیز واز ٹیکن ٹو انڈیا، اور جہاں سے پھر وہ ان کو کشمیر میں ایسے ہی دکھاوے کے لیے لے کے گئے، جنہوں نے کہا کہ کشمیر میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کشمیر از سیف. لیکن یہاں میں چلتے چلتے یہ کہوں گا، آئی نو میں تھوڑا شارٹ کرتا ہوں ٹائم کا میں. تو سر ہم نے یہ دیکھا کہ جس انداز سے انہوں نے بیانات دیے وہاں پہ وہ سارے ٹیوٹرڈ تھے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں جو ایکچولی ڈیموگرافیکلی جو ورک ہو رہا ہے، جن لوگ جیسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی بائی پرائم منسٹر مودی اینڈ ہز ایسوسیٹس از ایگزیکٹلی لائک اسرائیل. اسرائیل بھی اس وقت جو فلسطین میں کر رہا ہے، وہ بھی اس نے جتنی وہاں پہ قتل و غارت کی، اور جس سے ایوری ایئر 10,000 جو اسرائیلی ان کو لا کے وہاں بسایا، اور جس انداز سے ان کو پروٹیکشن دی، اور پھر جو ٹیکنالوجی ساری ان کو دی، تو انہوں نے اس لیے سارا کچھ اور اسٹرانگ کیا کہ ہم اسرائیل کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ یہ مسلمان ملک جو اس خطے کے ہیں ان کے سامنے بول نہ سکیں. میں جاتے جاتے یہ ضرور ریمائنڈ کروں گا وہ ورڈز جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہے تھے
اور میں آئی ریئلی اپریشیٹڈ مائر ہز پریڈکشن. انہوں نے کہا کہ یہ کریں گے، اور اگر امریکہ اور یوکے نہیں چاہے گا کہ ہمارے یروشلم پہ قبضہ نہ ہو تو نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ یروشلم پہ قبضہ کس نے کرایا، اس کو کیپٹل کس نے ڈکلیئر کرایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مسلم امہ اپنے صحیح ٹارگٹ سے ہٹ گئی ہے. اسرائیل جس طرح آپ دیکھیں ٹوٹل 196 جو کنٹریز ہیں ان میں سے صرف 39 نے ریکگنائز نہیں کیا اسرائیل کو، باقی نے سب نے کر لیا ہے یا کرا لیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلم امہ کی یونٹی تھی، جس کا ہم پہ ہمیں بہت ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. اب مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلم امہ ہیں، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہوتا نہیں ہے. خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا وہ پیلسٹین کا ہو، جس کا مطلب کہ بصیرت مسلمان، بصیرت مسلم امہ ہم نے جو کمزوری دکھائی اس سے جو ڈائلیوٹ ہوئی ہے، جو ڈائلیوشن ہوئی ہے، اسرائیل کو فائدہ ملا ہے اور جس طرح پیلسٹین کو فائدہ ملا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے اور مسلم امہ کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، ہماری بینگ مسلم کیا ڈیوٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پیلسٹین کے اور کشمیر کے مسئلے کو یکجا کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس کا پرچار کرنا چاہیے. ڈرنے سے قومیں ختم ہو جاتی ہیں، ڈرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملتا. ڈونٹ بی ڈیفینسو بٹ بیکم offensive in a way, in a pragmatic way to get freedom to, of course, Palestine and Kashmir. Thank you very much.